ذرا غور سے سنیے، یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں، اور یہ کوئی فرضی کہانی بھی نہیں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، ایسی کہانی جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے بیچ خاموشی سے جنم لیتی ہے، اور جب سامنے آتی ہے تو صرف ایک لاش نہیں چھوڑتی بلکہ کئی زندگیاں دفن کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بیوی کی، ایک عاشق کی، اور ایک ایسے قتل کی جو شور سے نہیں بلکہ خاموشی سے کیا گیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک عام سے گھر سے، ایک ایسا گھر جہاں دن میں ہنسی سنائی دیتی تھی، جہاں رات کو چراغ جلتے تھے، جہاں بچوں کی آوازیں تھیں۔ لیکن اسی گھر کے اندر ایک اور دنیا بھی پل رہی تھی، ایسی دنیا جس کا انجام صرف اور صرف تباہی تھا۔ وہ عورت شادی شدہ تھی، بچوں کی ماں تھی، گھر سنبھالنے والی، محلے میں عام سی پہچان رکھنے والی۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ اصل جرائم چہرے پر نہیں لکھے ہوتے۔ ایک دن وہ روزمرہ کے کام میں مصروف تھی، چھت پر کپڑے سکھانے گئی۔ سورج ڈھل رہا تھا، ہوا میں ہلکی سی گرمی تھی، اور تب اس کی نظر سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی۔ وہاں ایک مرد کھڑا تھا، خاموش، بے حرکت، اور سیدھا اسے دیکھتا ہوا۔ پہلے دن اس نے نظر چرا لی، دوسرے دن دل بے چین ہوا، تیسرے دن خاموشی مانوس لگنے لگی۔ اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان خود کو یہ جھوٹ سمجھاتا ہے کہ کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ پھر اشارے ہوئے، الفاظ کے بغیر باتیں ہوئیں، اور ایک دن ایک موبائل نمبر خاموشی سے منتقل ہو گیا۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں تھا، یہ ایک حد تھی جو ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے بعد فون کالز ہوئیں، پیغامات گئے، راتیں لمبی ہونے لگیں، اور دن بوجھ بننے لگے۔ گھر وہی تھا، شوہر وہی تھا، بچے وہی تھے، مگر عورت بدل چکی تھی۔ شوہر ایک سادہ انسان تھا، کام پر جاتا، محنت کرتا، اور گھر لوٹ آتا۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کے گھر میں، اس کی غیر موجودگی میں کیا پل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ تعلق صرف باتوں تک محدود نہ رہا، خوف نے جگہ لی، بے نقاب ہونے کا خوف، اور اسی خوف نے ایک خطرناک راستہ دکھایا۔ رات کو عورت شوہر کے لیے چائے بناتی، وہی چائے جو پہلے محبت کی علامت تھی، اب خاموش ہتھیار بن چکی تھی۔ چائے میں نیند آور گولیاں، شوہر پیتا اور گہری نیند میں چلا جاتا، اور پھر اندھیرے میں وہ دروازہ کھلتا، ایک سایہ اندر آتا۔ یہ عشق نہیں تھا، یہ جرم تھا، مگر دونوں اسے محبت کہہ رہے تھے۔ یہ سلسلہ کئی دن، کئی راتیں چلتا رہا، اور ہر رات انسانیت تھوڑی تھوڑی مرتی رہی۔ پھر ایک رات قسمت نے پلٹا کھایا، شوہر نے چائے پی، مگر اس بار نیند نہیں آئی۔ وہ جاگتا رہا، اور پھر اس نے سنا دوسرے کمرے سے سرگوشیاں، سانسوں کی آوازیں، اور ایک ایسی حقیقت جو کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ اٹھا، چیخا، شور مچایا، اور اسی لمحے کہانی نے خونی رخ اختیار کر لیا۔ یہ قتل غصے میں نہیں ہوا، یہ ایک لمحے کا حادثہ نہیں تھا۔ ایک اینٹ اٹھائی گئی، سر پر ماری گئی، اور پھر گلے میں کپڑا ڈال کر سانس بند کر دی گئی۔ کوئی چیخ نہیں،
कोई शोर नहीं, बस खामोशी। ये एक खामोश कत्ल था, ऐसा कत्ल जो दीवारों ने देखा मगर किसी को बताया नहीं। लाश वहीं थी और जिंदगी खत्म हो चुकी थी। आशिक फरार हो गया और औरत एक नया किरदार अदा करने लगी। आंसू, आवाज में लर्जिश। कहानी तैयार थी। कहा गया कि हादसा हुआ, गिर गया था, चोट लग गई थी और सुबह वो मर गया। कुछ लोग मान गए मगर कुछ सवाल खामोश नहीं हुए, खास तौर पर वालिदैन के दिल। पुलिस आई, घर देखा गया, फोन चेक हुए और काल लागज खामोश कातिल साबित हुए। एक नंबर, बार बार। रात गए और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट ने कहा ये मौत नहीं, ये कत्ल है। औरत गिरफ्तार हुई और हैरान कुन तौर पर आशिक खुद भी सामने आ गया। थाने में जब औरत से पूछा गया तो इसने कहा मैंने ये सब मोहब्बत में किया। ये जुमला सिर्फ एक बयान नहीं था, ये इस पूरे जुर्म का सबसे खौफनाक पहलू था। आज शौहर कब्र में है, औरत जेल में है और बच्चे बगैर किसी कसूर के जिंदगी की सबसे बड़ी सजा काट रहे हैं। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है, क्योंकि जुर्म हमेशा अजनबी नहीं होता। अक्सर वो हमारे अपने घरों से जन्म लेता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसे शेयर करें ताकि कोई और खानदान इस अंजाम से बच सके। और अगर आप सच्ची कहानियां बगैर मिलावट, बगैर ड्रामे सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में बस एक बात, मोहब्बत अगर हद में रहे तो खूबसूरत है, लेकिन जब वो अक्ल, जिम्मेदारी और इंसानियत को मार दे तो अंजाम सिर्फ कब्र आजेल होता है। ये थी बीवी आशिक और एक खामोश कत्ल, एक सच्ची कहानी जो शायद कल किसी और घर की भी हो सकती है। खुदा हाफिज और होशियार रहें।